वो एक बेरहम सुबह थी। मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक अनदोना खबर मेरी मुंतजिर थी। इन दिनों में थाना सदर में तैनात था। मुज़क्करा थाना शेखापुरा मोटरवे के नज़दीक वाक़ था। मैं अपने कमरे में आकर कुर्सी पर बैठा ही था कि एक कांस्टेबल ने अंदर आकर इत्तला दी। मलिक साहब, एक बहुत बुरी खबर है। इत्तला देने वाले कांस्टेबल का नाम मंजूर था। मैंने उसे मुखातिब करते हुए पूछा, मंजूरे, सुबह सुबह कौन सी बुरी खबर लेकर आए हो? खबर मैं नहीं लाया जनाब, वो संजीदगी से बोला। इधर बरामदे में बाबा दीना बैठा है, ये बुरी खबर वही लेकर आया है। मैं सीधा होकर बैठ गया और पूछा, बुरी खबर किससे मुतालिक है? आप बाबा दीना से खुद ही पूछ लें, कांस्टेबल ने झुंझुरी लेते हुए कहा। मेरा तो हौसला नहीं पड़ रहा कुछ बताने का मलिक साहब। मैंने खफगी आमेज अंदाज में मंजूरे को देखा, फिर कदरे सख्त लहजे में कहा, ठीक है, तुम बाबा दीना को मेरे पास भेज दो। दीन मोहम्मद उर्फ बाबा दीना पेशे के एतबार से कुमार था। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र लगभग 65 साल रही होगी। उसने आम देहाती लिबास पहन रखा था, कलियों वाला प्लेन कुर्ता और लट्ठे का ताबंद, पाँव में सनरतीदा कच्चे चमड़े का गुस्सा और सर पर मलमल का साफा। उसके चेहरे की झुर्रियों से अंदाजा होता था कि उसने बड़ी सख्त जिंदगी गुजारी थी। मेहनत, मुशक्कत और जफाकश उसका ओढ़ना बिछोना होगा। बाबा दीना मेरे सामने हाथ बांधे खड़ा था। मैंने बगौर इसका जायजा लेने के बाद कहा, दीन मोहम्मद, इधर कुर्सी पर बैठ जाओ। इसके साथ ही मैंने अपनी मेज के सामने बिछी कुर्सियों की जानिब इशारा भी कर दिया। वो थोड़ी सी झिझक के बाद एक कुर्सी पर सुकड़ कर बैठ गया। मैंने वाज़े तौर पे महसूस किया कि उसकी हालत तसल्ली बख्श नहीं थी। उसकी हरकतों, सकनात और चेहरे के तासुरात से बेचैनी और कब्र का इज़हार होता था। मैंने खंगार कर गला साफ किया और कदरे नरम लहजे में दरियाफ्त किया, अब तो मुझे तफसील से बताओ दीन मोहम्मद, तुम ऐसी कौन सी बुरी खबर लेकर आए हो जिसको सुनाने के लिए कांस्टेबल अपने अंदर हौसला नहीं पा रहा? वो लकनतजुदा अंदाज में बोला, थानेदार साहब, मैंने जो कुछ देखा है उसकी तफसील बयान से बाहर है। आप खुद चलकर अपनी आंखों से देख लें। कहाँ चलकर मैं अपनी आंखों से देख लूँ? उधर नहर के पार झाड़ियों में। तुम किस नहर की बात कर रहे हो? मैंने चौंकते हुए दरियाफ्त किया। इस शहर के दोनों सिरों पर एक एक नहर बहती है, शुमाल की जानिब भी और जुनूब की सिमत भी। मैं जुनूब की नहर का जिक्र कर रहा हूँ जनाब, कंगीवाला के करीब से जो गुजरती है। दीन मोहम्मद कुमार ने वजाहत की। अच्छा अच्छा, मैंने समझने वाले अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। फिर पूछा, तुमने इस नहर के पार झाड़ियों में क्या देखा है? कांस्टेबल मंजूर की जुबानी मुझे इतना तो मालूम हो चुका था कि दीन मोहम्मद कुमार ने इसे कोई अनहोनी कहानी सुनाई थी। ताहम मैं इसकी जुबान से कुछ सुनना चाहता था, मगर इस मकसद के लिए मैं सख्त रवैया अपनाने के बजाय खासी नरमी से काम ले रहा था। मेरे हुस्न सलूक से मुतासिर होकर दीन मोहम्मद कुमार ने बेरब्त अल्फाज में मुझे जो कुछ बताया उसका इंतहाई खुलासा ये था, नहर के किनारे वाक़े झाड़ियों में इसने एक मासूम बच्चे की लाश देखी थी। सबसे लर्ज़ाखेज़ बात यह थी कि उस मासूम की लाश को आवारा कुत्ते ने बुरी तरह भंभोर डाला था। इस नोची कसोटी लाश को एक नज़र देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैंने दीन मोहम्मद कुमार उर्फ बाबा दीना से सवाल जवाब में वक्त ज़ाया करना मुनासिब ना समझा और फिलफौर जायबू की जानिब रुख करने का फैसला कर लिया। मैंने कांस्टेबल मंजूर को अपने कमरे में बुलाने के बाद पूछा, मंजूर, फरीद गोरी ड्यूटी पर मौजूद है? जी मलिक साहब, वो ज़ाबत में गर्दन हिलाते हुए बोला। गोरी साहब हवलदार साहब के पास बैठे हैं। ठीक है, इसे मेरे पास भेज दो। कांस्टेबल सल्यूट करके मेरे कमरे से निकल गया। फरीद गोरी एएसआई था। इस थाने में सबसे ज़्यादा होशियार और मेहनती मैंने उसे ही पाया था। वो मेरा बहुत एहतराम करता था। वो मेरे काम करने के अंदाज से खासा मुतासिर था और बहुत कुछ सीखकर बहुत ऊपर तक जाना चाहता था। मैंने हमेशा ऐसे पुलिस एहलकारों की हमेशा हौसला अफजाई की थी जो अपनी मेहनत और लगन से तरक्की के ख्वाह थे। चंद लम्हे बाद फरीद गोरी मेरे कमरे में मौजूद था। मैंने इसे मुख्तसरन मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया और कहा, गोरी, हमें अभी जनूब के इस पार नहर के किनारे वाक़े झाड़ियों में पहुंचना है। तुम टांगे वगैरह का बंदोबस्त कर लो। वो सूरत हाल की नज़ाकत को समझ चुका था। ये सर कहकर मेरे कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद हम 5 अफराद एक सजे सवरे टांगे में बैठकर जय की जानिब रवां दवा थे। मेरे साथ एएसआई फरीद गोरी के अलावा 2 कांस्टेबल भी थे। 5वां अफराद दीन मोहम्मद कुमार था। टांगा चलाने वाला एक भागा सजीला नौजवान था जिसे फरीद गोरी ने टांगा स्टैंड से पकड़ा था। हमारे थाने के नज़दीक ही शेखोपुरा मोटर बसों का अड्डा था और इसके साथ ही टांगा स्टैंड भी वाक़ था। वो सुबह का वक्त था। जीटी रोड अपनी रिवायत के मुताबिक रवां दवा था।
टांगा मन एक मखसूस रफ्तार से टांगा चलाते हुए एक मारूफ फिल्मी गाना भी गा रहा था। हम जिस किस्म की संगीन सूरत हाल में वो सफ़र थे, इसके पेशे नज़र वो शौक गाना इंतहाई नामुनासिब था। इस मौके पर दीन मोहम्मद कुमार ने इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए टांगा बांध से कहा, राजू ये गाना बजाना बंद कर दो। क्यों चाचा? टांगा चलाने वाला नौजवान गाना रोककर दीन मोहम्मद की जानिब मुतवज्जा हो गया। गाना गाने में क्या बुराई है? अपने हीरो अकमल ने ये गाना फिल्म में बड़ा शानदार गाया था। दीन मोहम्मद ने निहायती मुख्तसर अल्फाज में राजू नामी टांगा चलाने वाले को हालात की नज़ाकत के बारे में बताया तो वो अफसरदा नज़र आने लगा। अब गुलकारी की बजाय उसकी पूरी तवज्जो टांगे चलाने की जानिब मबजूल हो चुकी थी। मैंने दीन मोहम्मद से पूछा, क्या तुम इस कोचवान को जानते हो? ये सवाल मैंने इस बुनियाद पर किया था कि दीन मोहम्मद ने इसे राजू के नाम से मुखातिब किया था, जिसका सही मतलब ये था कि इनमें पहले से जान पहचान रही होगी। दीन मोहम्मद ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, थानेदार साहब, राजू भी कंगीवाला ही का रहने वाला है। ओह, फिर तो ये भी जानता होगा कि नहर के पार झाड़ियों में क्या वाकया पेश आ चुका है। मैंने तेज लहजे में कहा। दीन मोहम्मद, तुम भी तो कंगीवाला ही में रहते हो। जी थानेदार साहब, दीन मोहम्मद ने कहा। राजू का घर मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन जब मैं नहर की जानिब से वापस गाँव आया तो राजू इस वक्त तक टांगा लेकर घर से निकल चुका था। मुझे यकीन है कि ये झाड़ियों वाले इस वाक़ये के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने दीन मोहम्मद के बयान की तस्दीक के लिए राजू से 2-4 सवाल किए, जिससे मैंने ये नतीजा अखज़ किया कि राजू वाकई इस सिलसिले में मालूमात नहीं रखता था। राजू के तसल्लीबख्श जवाबात से मैं मुतमईन हो गया। थोड़ी देर बाद टांगा कंगीवाला के नज़दीक पहुंच गया। मैंने दीन मोहम्मद से पूछा, अब किस सिमत आगे बढ़ना है? मेरा ख्याल है जनाब, जीटी रोड वाला रास्ता ही ठीक रहेगा, दीन मोहम्मद के बजाय राजू ने कहा। नहर का पुल पार करके नहर के साथ साथ टांगे को मोड़ लेंगे। वैसे आप जो भी हुक्म करें थानेदार साहब। मैंने सवालिया नजरों से दीन मोहम्मद कुमार को देखा। वो जल्दी से बोला, यही रास्ता ठीक रहेगा। अगर हम कंगीवाला में दाखिल हो गए तो नहर के पार पहुंचना खासा दुश्वार हो जाएगा। रास्ते में रेलवे लाइन का भी मसला है। राजू की तजवीज़ नहायत ही मुनासिब है। जीटी रोड की दोनों जानिब मुख्तलिफ फैक्ट्रियों कारखानों को अपने पीछे छोड़ते हुए हम नहर के पुल पर पहुंच गए। पुल के दूसरी तरफ पहुंचते ही दीन मोहम्मद कुमार ने टांगा बांध राजू को हिदायत दी। टांगा बाएं हाथ मोड़ लो राजू। राजू ने मखसूस आवाज़ निकालकर घोड़े का रुख दीन मोहम्मद कुमार की हिदायत के मुताबिक मोड़ लिया। 3-4 मिनट के बाद हम जायवको पर पहुंच गए। मुज़क्करा झाड़ियों के करीब चंद अफराद को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इस संगीन वाक़ये की खबर नज़दीक बसने वालों तक पहुंच चुकी थी। तकरीबन दर्जन भर अफराद एक छोटे से मजमे की सूरत में वहां जमा थे। मैं बड़ी फुर्ती से टांगे से उतरा और दीन मोहम्मद कुमार की मौत में मुज़क्करा झाड़ियों में पहुँच गया। इस दौरान में वहां मौजूद अफराद में से किसी ने मासूम बच्चे की लाश को एक फूलदार चादर से ढांप दिया था। मैंने वहां इकट्ठे अफराद को पीछे हटाया और दिल खड़ा करके इस नन्ही लाश पर से चादर हटा दी। एक रूहखराज मंजर मेरी नज़र को घायल कर गया। चंद समातों के बाद मैंने बेहरमत नन्ही लाश को दोबारा चादर से ढांप दिया। मैंने जो कुछ देखा था उसकी तफसील बयान करने के लिए सीने में पत्थर का दिल होना भी ज़रूरी है। मैं इस खासियत से महरूम हूँ, लिहाजा इस दिलपाश तफसील में जाए बगैर मैं हालात का तकादा निभाते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि आवारा कुत्तों ने मासूम लाश के साथ वहशियाना सलूक किया था। मेरी तजुर्बाकार निगाह ने एक पल में ही अंदाज़ा लगा लिया था कि कुत्तों की कार्रवाई से कबल वो बच्चा जिंदगी की कैसे राही पा चुका था। कुत्तों ने मुर्दा हालत में इसे निशाना बनाया था। इस वक्त इस बदनसीब बच्चे की शनाख्त लगभग मदम हो चुकी थी। इसका नफ से ज़्यादा चेहरा दायां बाजू और बाएं टांग और पेट का गालिब हिस्सा वहशी कुत्तों की खुराक बन चुका था। मैंने इस सुतम नसीब बच्चे की उम्र का अंदाज़ा 3 साल के करीब लगाया था। इसके बदन पर एक सिया नेकर के सिवा लिबास के नाम पर कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। इस होलनाक मंजर ने मेरा दिल लर्जा दिया था। मैं 10-15 मिनट तक सर झुकाए अफसरदा अंदाज में खड़ा रहा। अगरचा इस वक्त मेरा दिल तो यही चाह रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी कोने में जा बैठूं। ये दुनिया और दुनिया में पाई जाने वाली चीज़ें मुझे वक्त और बेकफ महसूस हो रही थीं। दिलो दिमाग पर एक बोझ सा था, मगर अपने पेशे के तकादे मुझे मजबूर कर रहे थे कि जायका की ज़रूरी कार्रवाई सब जज्बों और ख्वाहिशों पर मुकदम थी। चुनाचा मैंने फ़ौरन अपनी कैफियत पर काबू पाया और जायकों पर मौजूद अफराद की जानिब मुतवज्जा हो गया। अब इनकी तादाद दर्जन के करीब हो चुकी थी।
جائے واردات کے نزدیک ترین جو گاؤں پائے جاتے تھے ان کے تقریباً سبھی افراد اس وقت اس مجمع میں موجود تھے۔ کنگھی والے سے تو دین محمد کمار اور راجو ٹانگا بان بھی تعلق رکھتا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان افراد میں سے کسی ایک نے بھی ننھے بچے کی لاش کو شناخت نہیں کیا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ وہ لاش شناخت کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں نے جائے وقوع کا تفتیشی جائزہ لیا۔ جائے واردات سے مجھے چند اہم اشیاء ملی۔ میں نے ابتدائی رپورٹ میں ان کا اندراج کیا۔ ان اشیاء میں ایک نائلون کی نیلی رنگ کی جیسی کنگھی موجود تھی جس میں 2-3 مردانہ بال بھی نظر آ رہے تھے۔ شوقین نوجوان اس قسم کی کنگھی اپنی جیب میں رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بوسکی کپڑے کا ایک چھوٹا رومال تھا جس کے ایک کونے پر خوش رنگ تتلی کو کاڑا گیا تھا۔ مذکرہ تتلی کے نیچے اس ریشمی دھاگے سے انگریزی حرف بی 2 مرتبہ کاڑا گیا تھا اور دونوں بی کے درمیان ایک واضح نقطہ بھی بنایا گیا تھا جس کے بعد انگریزی حروف کی شکل کچھ ایسی بی بھی بن گئی تھی۔ غالباً یہ کسی کا نام ہوتا اور اس بات کا امکان بھی بہرحال موجود تھا کہ یہ بی سے شروع ہونے والے 2 مختلف ناموں کا مختلف ہوں جنہیں نقطے کے ذریعے ملا دیا گیا تھا۔ میرا یہ مشاہدہ تھا کہ عام طور پر محبت کرنے والے ایک دوسرے کو اسی قسم کے رومال تحفتاً دیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جائے وقوع سے ایک خالی بٹوا بھی ملا تھا۔ میں نے یہ تمام اشیاء موقع پر موجود افراد کو دکھائیں اور ان کے مالک کے بارے میں استفسار کیا، مگر مجھے اس سلسلے میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ میری پوچھ تاچھ لاحاصل ثابت ہوئی اور میں بچے اور ان اشیاء کے بارے میں کچھ معلوم نہ کر سکا۔ بحالت مجبوری میں نے موقع کی ضروری کارروائی نپٹائی اور مشیر نامہ تیار کرنے کے بعد بچے کی باقی ماندہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ اس مصروفیت میں دوپہر ہو گئی۔ وہ گرمیوں کا موسم تھا اور جون کا مہینہ جس کی دوپہر قیامت کی یاد دلانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ دونوں کانسٹیبل لاش کے ساتھ اسپتال چلے گئے۔ میں نے ASI فرید گوری کے ساتھ جائے واردات سے رخصت ہونے لگا تو دین محمد نے پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے تھانے دار صاحب؟ تمہارے لیے حکم؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زیر لب کہا۔ کافی دیر سے میرے ذہن میں ایک بات کھٹک رہی تھی مگر وہ بات کیا تھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب دین محمد نے سوال کیا تو وہ بات میری سوچ میں واضح ہو گئی۔ اسی روشنی میں میں نے دین محمد کمار سے سوالات شروع کر دیے۔ میں نے کہا، تمہارے لیے فوری حکم تو یہ ہے کہ تمہیں میرے چند سوالات کے جواب دینا ہوں گے۔ پوچھیں جی، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ میں نے کہا، مگر ایک شرط ہے دین محمد۔ وہ کیا جی؟ شرط یہ ہے دین محمد، میں نے اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھا اور کہا، تم میرے سوالوں کا بالکل ٹھیک ٹھاک جواب دو گے۔ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، مائی باپ، میں تو آپ سے جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ جو کچھ بھی۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، دین محمد، تم مجھ سے عمر میں لگ بھگ دگنا ہو، پھر بھی مجھے مائی باپ کہہ رہے ہو، کچھ تو خیال کرو۔ وہ جھپ گیا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، یہ تو میں نے قانون کے احترام میں کہا تھا۔ اگر آپ کو برا لگا ہے تو میں آپ کو تھانے دار صاحب کہہ لوں گا۔ ہاں، یہی مناسب ہوگا، میں نے مطمئن انداز میں کہا۔ دین محمد کمار نے میرے اطمینان کو دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، آپ مجھ سے جو کچھ بھی پوچھیں گے اس کا میں آپ کو 16 آنے صحیح جواب دوں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ رتی بھر بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے پوچھا، دین محمد، تم نے بتایا ہے کہ تم کنگھی والا میں رہتے ہو؟ جی، میں نے یہی بتایا ہے اور یہ بات سچ ہے، اس نے جواب میں بتایا۔ کنگھی والا سے نہر کا یہ کنارہ اچھے خاصے فاصلے پر ہے۔ میں نے کہا، تم صبح صبح یہاں کیا لینے آئے تھے؟ اس نے شاکی نظر سے مجھے دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں کمار ہوں، میرے پیچے میں ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے، کہیں خشک مٹی، کہیں گیلی مٹی، کہیں چکنی مٹی، کہیں ریتیلی مٹی، کہیں پکی مٹی، بس یوں سمجھ لیں کہ مٹی اور کمار کا جنم جنم کا ساتھ ہے۔ میں بھی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے روزانہ صبح مٹی کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ اس کی طویل وضاحت ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، تم آج صبح مٹی کی تلاش میں اس طرف آئے تھے؟ اس نے عصابت میں سر ہلایا اور بتایا، میرے ساتھ سابو اور موتی بھی تھے، بلکہ موتی ہی نے ان جھاڑیوں تک میری رہنمائی کی تھی۔ یہ سابو اور موتی کون ہیں؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، سابو میرے گدھے کا نام ہے، سابو مٹی ڈھونے کے کام آتا ہے، جبکہ موتی میرے ٹیڈی کتے کا نام ہے۔ اس کے بھونکنے پر میں جھاڑیوں کی طرف متوجہ ہوا تھا، ورنہ میں تو نہر کے کنارے اپنے کام میں مصروف تھا۔
یعنی تم نہر کے کنارے سے مٹی نکال رہے تھے؟ جی تھانے دار صاحب۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایسا کرنا قانوناً جرم ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا اور اپنے عمل کو مسلسل جاری رکھا۔ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی جناب۔ اب تو معلوم ہو گئی ہے نا؟ جی چنگی طرح معلوم ہو گئی ہے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، آپ مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں اپنے رزق روزگار کے لیے اس طرف نہیں آؤں گا۔ میں نے پوچھا، دین محمد، تمہارا گاؤں کنگھی والا نہر کی دوسری جانب واقع ہے، پھر تم اس طرف کیوں آتے ہو مٹی نکالنے؟ بس جی، جہاں سے زیادہ اور چکنی مٹی کا آسرا ہوتا ہے میں اسی طرف جاتا ہوں۔ وہ عاجزی سے بولا، آپ کو شاید یقین نہ آئے مگر یہ حقیقت ہے کہ نہر کے اس کنارے کی مٹی زیادہ اچھی ہے، اسی لیے میں زیادہ تر ادھر کا رخ کرتا ہوں۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، دین محمد، تمہاری رہائش کون سے کنگھی والا میں؟ کنگھی والا تو ایک ہی ہے جناب۔ وہ متعجب انداز میں بولا، ہاں ایک ہی ہے، یہ بات میں جانتا ہوں، مگر وہ کنگھی والا دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ میں نے وضاحتی انداز میں کہا، ایک جی ٹی روڈ کی طرف اور دوسرا اس طرف۔ تم مشرقی کنگھی والا میں رہتے ہو یا مغربی کنگھی والا میں؟ وہ میرا مقصد سمجھنے کے بعد بولا، جناب میں اس طرف رہتا ہوں جہاں ریلوے لائن بھی ہے، ادھر چھوٹے قبرستان کے نزدیک میرا گھر ہے۔ اچھا، تو تم مشرقی جانب واقع کنگھی والا میں رہتے ہو؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر سوال کیا، دین محمد، کیا یہ ممکن نہیں کہ اس مظلوم بچے کا تعلق اس طرف کنگھی والا میں سے ہو؟ کیا تم وہاں بسنے والے لوگوں سے اچھی طرح واقف ہو؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، چند ایک کو جانتا ہوں جناب، پر بہت زیادہ واقفیت نہیں ہے۔ میں اس بچے کو تو بالکل نہیں جانتا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے اپنی بات میں اضافہ کیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جناب اس بچے کا تعلق آنے والے کسی اور پنڈ سے ہو۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر وہاں موجود دوسرے افراد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے ان میں سے چند معتبر اور چاق و چوبند افراد کا انتخاب کیا اور ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اپنے اپنے گاؤں میں اس نامعلوم بد نصیب بچے کے بارے میں معلوم کریں، اور جیسے ہی کوئی اہم خبر ملے وہ میرے پاس آ کر اطلاع دیں۔ میں ان امور سے فارغ ہوا تو اے ایس آئی نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، ہم کنگھی والا سے ہوتے ہوئے تھانے جائیں گے۔ پھر میں نے وضاحت کی، سڑک کی مغربی جانب کنگھی والا جہاں گورنمنٹ پرائمری اسکول بھی ہے۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ موقع پر موجود افراد میں کوئی بھی کنگھی والا سے تعلق نہیں رکھتا تھا، ورنہ ہمیں ادھر کا رخ نہ کرنا پڑتا۔ آپ مشرقی اور مغربی کنگھی والا الجھن میں نہ پڑیں، آسانی کے لیے بس اتنا سمجھ لیں کہ کنگھی والا ایک ہی گاؤں تھا جس کے درمیان سے جی ٹی روڈ گزرتی تھی۔ میں نے اے ایس آئی فرید گوری کے ساتھ مذکورہ کنگھی والا میں سے 1 گھنٹہ پوچھ تاچھ کرتا رہا، لیکن کوئی ایک بات بھی کام کی معلوم نہ ہو سکی۔ اس گاؤں کا کوئی بھی بچہ غائب نہیں ہوا تھا۔ اب ایک ہی بات کی طرف دھیان جاتا کہ بچے کا تعلق کسی آس پاس کے گاؤں سے تھا۔ اگر ایسا تھا تو بہت جلد مجھے اس کی خبر ہو جانا تھی، اور اگر ایسا نہیں تھا تو پھر اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس بچے کا تعلق کسی دور دراز کے علاقے سے تھا۔ ہم واپس تھانے پہنچے تو دوپہر ڈھل چکی تھی۔ آنے والے 2 دن بغیر کسی اہم انکشاف کے گزر گئے۔ اس دوران میں پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ چکی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق نامعلوم مقتول بچے کی موت 6 دن کی شام 8 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ اس کی گردن پر ایسے نشانات بھی ملے تھے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا گلا مضبوط مردانہ ہاتھوں نے دبایا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ بچے کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے بعد جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا تھا۔ کتوں والی کارروائی بعد میں رات کے کسی حصے میں انجام پائی تھی۔ میں نے اوپر بچے کی موت کے ساتھ شام کے 8 اور 10 بجے کا ذکر کیا ہے۔ دراصل ان دنوں سورج لگ بھگ 7:15 بجے غروب ہو جاتا تھا، اس لیے 8 بجے کا وقت ہی شام کی طرح لگتا تھا۔ میں نے نامعلوم بچے کی لاش کو اسپتال کے سرد خانے میں محفوظ کروا دیا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ مجھے رہ رہ کر یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس بچے سے متعلق جلد ہی کوئی اہم اطلاع مجھ تک پہنچنے والی ہے۔ اس شام میرا یہ احساس رنگ لے آیا۔ میں تھانے سے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ چند افراد میرے پاس پہنچے۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ موضوع کنگھی والا سے آئے تھے، کنگھی والا کا وہ حصہ جہاں میں اے ایس آئی کے ساتھ پوچھ تاچھ کرنے گیا تھا۔ ان افراد میں سے جس نے مجھ سے گفتگو کا آغاز کیا اس کا نام رحیم یار تھا۔ رحیم یار کی عمر 50 اور 55 کے درمیان رہی ہوگی۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، ہم اس بچے کی لاش دیکھنا چاہتے ہیں۔ لاش تو اس وقت اسپتال کے مردہ خانے میں ہے۔ میں نے کہا، کوئی خاص بات ہو تو مجھے بتائیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ رحیم یار نے اپنے قریب کھڑے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا اور بولا،
یہ میرا داماد سکندر علی ادھر احمد آباد میں رہتا ہے، اس کا 3 سالہ بچہ یعنی میرا نواسا پپو کہیں کھو گیا ہے، ہم اس سلسلے میں اس بچے کی لاش کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، یہ سلسلے کی پہلی اہم اطلاع تھی۔ میں نے براہ راست گمشدہ بچے کے باپ سکندر علی کو مخاطب کیا، تمہارا بیٹا پپو کب سے لاپتہ ہے؟ وہ 6 تاریخ کی شام سے غائب ہے، سکندر علی نے سنجیدہ لہجے میں بتایا۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں سے غائب ہوا تھا؟ اپنے گھر کے باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، سکندر علی نے بتایا۔ جب اندھیرا ہونے پر بھی وہ گھر نہیں آیا تو ہمیں تفتیش ہوئی، تاہم میں نے اس کی تلاش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب یہاں بچے کے ننیال آیا تھا، یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ چند روز پہلے ادھر نہر کے پاس جھاڑیوں میں سے اس کی آواز بھر آ گئی اور وہ خاموش ہو کر ہاتھ کی پشت سے آنکھیں ملنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ گمشدہ بچے کا باپ اس وقت کس طرف سے گزر رہا تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے قدرے نرم لہجے میں دریافت کیا، سکندر علی، تمہارے سسر رحیم یار نے بتایا کہ تم احمد آباد میں رہتے ہو؟ میں اتنا کہہ کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور پھر پوچھا، کیا تمہارا بچہ پپو احمد آباد ہی سے گم ہوا ہے؟ جی ہاں، وہ وہیں گلی کے سامنے، وہ گھر کے سامنے گلی میں سے غائب ہوا تھا۔ جب وہ گلی میں کھیل رہا تھا تو اس نے کیا پہن رکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تھانے دار صاحب، سکندر علی بوجھل لہجے میں بولا، آج کل سخت گرمی کا موسم ہے، بچے اور خصوصاً چھوٹے بچے تو ننگے پتنگے ہی دوڑتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن پپو کی ماں نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے کالے رنگ کی ایک نیکر پہن رکھی تھی۔ کالے رنگ کی نیکر کے ذکر پر میں چونک اٹھا، نہ معلوم مقتول بچے کے بدن پر بھی صرف ایک سیاہ نیکر ہی تو تھی۔ میں نے مزید تصدیق کے لیے سکندر علی سے پوچھا، وہ کالی نیکر کس کپڑے کی تھی؟ سوتی کپڑے کی جناب۔ سکندر علی کے جواب نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ نامعلوم مقتول بچہ اس کا بیٹا پپو بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ مذکورہ بچے کے بدن پر بھی پائے جانے والی سوتی نیکر ہی تھی۔ میں نے کنگار کر گلا صاف کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، زیادہ امکان تو اسی بات کا ہے کہ نہر کے قریب جھاڑیوں میں سے ہمیں جو لاش ملی ہے وہ آپ کے بچے پپو کی ہو سکتی ہے۔ میں ابھی آپ کو ASI فرید گوری کے ساتھ ہسپتال بھیجتا ہوں، مزید تصدیق وہاں جا کر ہوئی ہوگی۔ سکندر علی کا سسر بھی ہسپتال جانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر میں نے اسے تھانے میں ہی روک لیا اور دیگر افراد کو بھی نہ جانے دیا، صرف سکندر علی کو ہی ہسپتال کی جانب روانہ کر دیا۔ میرے اس عمل پر رحیم یار نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے مجھے جانے سے کیوں روک لیا؟ ہسپتال میں زیادہ بھیڑ لگانا مناسب نہیں ہوتا، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ویسے بھی میں تم لوگوں سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ضروری باتیں؟ رحیم یار نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ہاں ضروری باتیں۔ وہ سب میری جانب متوجہ ہو گئے، ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس سے میں پہلی بار مل چکا ہوں۔ میں نے باری باری سب کو دیکھا اور مشترکہ طور پر پوچھا، 7 تاریخ کو جب میں کنگھی والا میں اس بچے کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کرنے گیا تھا تو تم میں سے کوئی بھی مجھ سے نہیں ملا تھا، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ رحیم یار نے میرے سوال کا مقصد جان لیا اور بولا، تھانے دار صاحب، اس روز میں گھر پر نہیں تھا، اور اس نے وہاں موجود افراد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، ان میں سے صرف ریاض کنگھی والا کا رہنے والا ہے، باقی تو سکندر علی کے ساتھ احمد آباد سے آئے ہیں۔ میں نے ریاض نامی نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم اس روز کہاں تھے؟ میں راہوالی گیا ہوا تھا، اس نے بتایا۔ راہوالی کس کام سے گئے تھے تم؟ اپنے بہنوئی سے ملنے گیا تھا۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ میں کپڑے کی مل میں کام کرتا ہوں۔ کون سی مل؟ ریاض نے جواب میں بتایا، زبائش مل میں۔ زبائش مل سے میں اچھی طرح واقف تھا، وہ کنگھی والا کے نزدیک GT روڈ پر ہی واقع تھی اور وہاں اعلیٰ درجے کا کپڑا تیار ہوتا تھا۔ آج کل پتہ نہیں یہ مل اپنی اصل حالت میں موجود ہے یا نہیں، یا اپنا پتہ نشان کھو بیٹھی ہے۔ ریاض کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی، اس نے چھوٹی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، وہ چہرے مونے سے ایک معقول اور شریف انسان دکھائی دیتا تھا۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے دروغ سے کام لینے کی کوشش نہیں کی تھی، پھر بھی میں نے احتیاطاً قدرے سخت لہجے میں کہا، ریاض، اگر بعد میں تمہاری کوئی بات جھوٹی نکلی تو سمجھ لینا تمہارے ساتھ میں کسی بھی قسم کی رعایت نہیں کروں گا۔ وہ جذباتی لہجے میں بولا، اگر میں نے غلط بیانی سے کام لیا ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب۔ میں نے ریاض کو چھوڑ کر رحیم یار کی جانب متوجہ ہو گیا اور کہا، رحیم یار، اپنے احمد آباد سے آنے والے مہمانوں سے کہو کہ وہ برآمدے میں بیٹھیں۔ رحیم یار نے میرے حکم کی تعمیل کی اور باقی ماندہ افراد کو برآمدے میں چھوڑ کر واپس میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، رحیم یار، 7 جون کی دوپہر تم اپنے گھر میں نہیں تھے، یہ بھی تم ہی نے مجھے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم مذکورہ روز کہاں پر موجود تھے؟ جناب، اس دن میں نوشہرہ
گیا ہوا تھا، رحیم یار خان نے جواباً بتایا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کچھ سوچتے ہوئے وہ تمام چیزیں جو مجھے واردات سے ملی تھیں اس کے سامنے میز پر رکھ دیں۔ کیا تم ان میں سے کسی کو پہچانتے ہو یا بتا سکتے ہو کہ تم نے انہیں کسی شخص کے پاس دیکھا تھا؟ وہ بڑی باریک بینی سے بوسکی کے رومال، نائلون کی کنگھی اور بٹوے کو دیکھنے لگا۔ بالآخر رحیم یار نے مایوسی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب۔ اور تم کیا کہتے ہو ریاض؟ وہ متذبذب لہجے میں بولا۔ تھانے دار صاحب، میں نے ایسا رومال کسی کے پاس دیکھا تو ہے لیکن یاد نہیں آ رہا۔ میرا مطلب ہے مجھے اس شخص کا نام یاد نہیں آ رہا جس کے پاس ایسی کالی ہوئی تلی والا رومال میں نے دیکھا ہے۔ اور اس بٹوے یا کنگھی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جناب۔ ریاض نے بوسکی کے رومال سے متعلق مہم جانکاری دے کر میرے اندر کھلبلی مچا دی تھی۔ میں نے مضرب لہجے میں سوال کیا، کیا تم سوچ کر اتنا بتا سکتے ہو کہ تم نے جس شخص کے پاس یہ رومال یا ایسا ہی رومال دیکھا تھا وہ شخص کنگھی والا ہی میں رہتا ہے یا کہیں اور کا رہنے والا ہے؟ وہ کہیں اور کا رہنے والا نہیں ہے جناب، ریاض نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے کنگھی والا ہی کے کسی بندے کے پاس اس قسم کا رومال دیکھا ہے۔ یاد کرنے کی کوشش کرو ریاض، میں نے اضطراری انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ یہ بہت اہم ہے، اگر تم نے صحیح بندے کی نشاندہی کر دی تو ہم بچے کے قاتل یا قاتلوں کی تک آسانی سے رسائی حاصل ہو جائے گی۔ میں تو اپنی طرف سے یاد کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ مگر وہ چہرہ ذہن میں نہیں آ رہا۔ تم مسلسل اپنی کوشش جاری رکھو، میں نے شفقت آمیز انداز میں کہا۔ رحیم یار مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اگر اسپتال میں موجود نامعلوم بچے کی لاش کو سکندر نے شناخت کر لیا تو ہمیں وہ لاش مل جائے گی نا؟ اگر ایسا ہوا تو ضروری کارروائی کے بعد یقیناً وہ لاش وارثوں کے حوالے کر دی جائے گی۔ میں نے کہا، میں نے اس سلسلے میں ASI کو خصوصی ہدایت کر دی ہے۔ پھر ہمارے درمیان نامعلوم مقتول بچے اور گمشدہ پپو کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ رحیم یار کی زبانی معلوم ہوا کہ سکندر علی اور اس کی اکلوتی بیٹی بشریٰ کا شوہر تھا اور اس کے اکلوتے بیٹے امجد کی شادی سکندر علی کی بہن جمیلہ سے ہوئی تھی، یعنی کہ ان کی شادیاں وٹے سٹے کا نتیجہ تھیں۔ امجد مقامی اسکول میں پڑھاتا تھا اور کنگھی والا میں ماسٹر امجد کے نام سے مشہور تھا۔ سکندر علی کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، غلام علی نامی۔ یہ لڑکا 5 جماعتیں پڑھنے کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ چکا تھا اور کریانہ اسٹور پر اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ سکندر علی کا باپ رحمت علی امن آباد میں ایک چھوٹا سا کریانہ اسٹور چلاتا تھا۔ خود سکندر علی امن آباد کے اسٹاپ پر پھلوں کا ٹھیلا لگایا کرتا تھا۔ پپو سکندر علی کی واحد اولاد تھا۔ 3 سالہ پپو کا اصل نام حامد علی تھا۔ رحیم یار نے یہ بھی بتایا کہ بشریٰ اور سکندر کی شادی کو 4 سال ہوئے تھے، اسی طرح امجد اور جمیلہ کی شادی کو بھی اتنا ہی عرصہ گزرا تھا، تاہم یہ جوڑا ابھی تک اولاد جیسی رحمت سے محروم تھا۔ رحیم یار ابھی تک دادا نہیں بن سکا تھا، وہ پپو کا نانا تھا، اس لیے بھی وہ اس کی گمشدگی اور متوقع موت کے خیال سے نڈھال تھا۔ اس کے اندرون غموں نے جو عمارت ڈھائی تھی اس کے آثار اس کے چہرے سے موجود تھے۔ اس کا ضبط بتاتا تھا کہ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، ورنہ اس قسم کی صورتحال میں تو متاثرین کے آنسو ہی نہیں رکتے۔ جانے اس نے اپنے سینے میں کتنے بڑے سیل آپ کو روک رکھا تھا۔ سکندر علی کی واپسی نے وہ تمام خدشات درست ثابت کر دیے جو ابھی تک ہمارے ذہنوں میں منڈلا رہے تھے۔ سکندر علی نے نامعلوم بچے کی لاش کو پپو کی حیثیت سے شناخت کر لیا تھا۔ ASI نے بتایا کہ اس بچے کی لاش صبح مل سکے گی۔ صورتحال کی افسردگی نے وہاں موجود ہر شخص کو اپنے اثار میں لے لیا۔ امن آباد سے آتے ہوئے دیگر دونوں افراد کو بھی میں نے اندر بلا لیا۔ ہمارے درمیان کافی دیر خاموشی رہی، پھر میں نے اس خاموشی کو توڑا اور سکندر علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سکندر، یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ تمہارا گمشدہ بچہ ایک المناک موت کا شکار ہو چکا ہے، کیا تم قاتل تک ہماری رہنمائی کرو گے؟ وہ گلگل لہجے میں بولا۔ میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تم بہت کچھ کر سکتے ہو، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ تمہارے تعاون سے ہم قاتل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ کس طرح جناب؟ اس نے چونکتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ اس طرح کہ تم مجھے بتاؤ گے کہ تمہارا دشمن کون ہے۔ انسان کے جہاں 10 دوست ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے جناب، وہ روحان سی آواز میں بولا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے ایسی دشمنی کس نے کی ہوگی۔ امن آباد میں تمہارا کسی سے جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہوا تھا؟ نہیں جناب، میں تو بہت سلجھو آدمی ہوں۔ یا کنگھی والا میں تمہارا کسی سے پرخاش؟ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ یہاں کسی سے میرا زیادہ میل جول ہی نہیں، میں سیدھا اپنے سسرال آتا ہوں اور سیدھا واپس چلا جاتا ہوں، نہ کسی سے دوستی اور نہ ہی دشمنی۔ میں نے کہا، ایک بات تو تم بھی تسلیم کرو گے سکندر علی،
उस सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, ये काम कोई ऐसा शख्स ही कर सकता है जो तुमसे शदीद नफरत करता हो। क्या तुम्हारे ध्यान में ऐसा कोई शख्स है जो तुम्हें अजियत देने के लिए तुम्हारे लगते जिगर को मौत के हवाले कर सके? एक लम्हे के तौक़ुफ़ से मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की रोशनी में कहा, यह बात साबित हो चुकी है कि पप्पू को गला घोट कर मौत के घाट उतारा गया है। ऐसा मकरूफल कोई बेरहम और शकील कलब शख्स ही कर सकता है। और यह भी ज़रूरी है कि मुज़क्करा शख्स तुमसे या तुम्हारी बीवी से या तुम्हारे बच्चे से कोई गहरी दुश्मनी रखता हो। वो सोचते हुए बोला, ऐसा कोई दुश्मन मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। मैंने तो हमेशा सबका भला सोचा है। पता नहीं किस शैतान से इस शख्स ने मुझे इतना बड़ा सदमा दिया है। अपनी बात के इख्तिताम पर सिकंदर अली ने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। उसके बदन की लर्जिशों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो हौले सिसक रहा था। सिकंदर और एएसआई की आमद से थोड़ी देर कबल मैंने वो अशिया दोबारा मेज़ की दराज में डाल दी थी जो 7 जून को जाए वकूफ़ से मिली थी। मैंने वो अशिया सिकंदर को दिखाने के बारे में सोचा। शायद इस तरह कातिल का कोई सुराग मिल जाता। इन अशिया का जाए वकूफ़ पर मिलना और पाए जाना बहुत अहमियत का हामिल था। सिकंदर अली, ज़रा इन चीज़ों को तो देखो। मेरे मुखातिब करने पर उसने सर उठाया। मैंने देखा उसकी आंखों के गोशे नम हो रहे थे। यकीनन ये उसके आंसू ही रहे होंगे जो उसने अपने हाथों से पोंछ लिए थे। मेरे इशारे पर सिकंदर ने मेज़ पर अपने सामने रखी अशिया पर एक नज़र डाली और पूछा, ये क्या है थानेदार साहब? मैंने उसके चेहरे का बगौर जायज़ा लिया। वहाँ उदासी और रासियत के सिवा कुछ भी नहीं था। मैंने हमदर्दी आमेज़ लहजे में कहा, ये चीज़ें मुझे जायवकों से मिली थी। इनको पहचानने की कोशिश करो। क्या तुमने इनमें से कोई चीज़ पहले कहीं देखी है? और अगर देखी है तो किसके पास देखी है? वो एकटक मेज़ पर फैली अशिया को घूरने लगा। मैंने हौसला अफजाई अंदाज में कहा, तुम यकीनन ये चाहोगे कि तुम्हारे बच्चे का कातिल जल्द अज जल्द हमें मिल जाए और हमारी पकड़ में आने के बाद वो जालिम और बेरहम इंसान और अपने अंजाम तक पहुंच जाए। वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, मैंने इन अशिया को पहले कभी नहीं देखा। अलबत्ता। उसने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने जल्दी से पूछा, अलबत्ता क्या सिकंदर अली? उसने ख्वाबनाक अंदाज में मुझे देखा और बोस्की का कड़ा हुआ रुमाल एक हाथ में लेते हुए बोला, ये रुमाल आपको कहाँ से मिला है? मैंने बताया है ना, ये सब कुछ मुझे जायवकू से मिला था। मैंने कहा। वो मुतज़्ज़िफ़ अंदाज में बोला, मगर ये रुमाल तो। उसने एक मरतबा फिर नामुकम्मिल जुमला छोड़ दिया। मैंने पूछा, सिकंदर अली, क्या इस रुमाल के हवाले से तुम्हारे पास कोई ख़ास बात है? हाँ, बात तो ख़ास ही है। वो आंखें झपकते हुए बोला, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये रुमाल जाए वारदात पर किस तरह पहुंच गया। क्या तुमने इस रुमाल को कहीं और देखा था? वो साबत में गर्दन हिलाने लगा। मैंने पूछा, कहाँ देखा था तुमने ये रुमाल? मैंने ये रुमाल अपनी बीवी के पास देखा था। वो गंभीर लहजे में बोला, बुशरा के पास? यह सवाल रहीम यार ने किया था। हाँ चाचा, मैंने ये रुमाल बुशरा के पास देखा था। वो गहरी संजीदगी से बोला, बल्कि मैंने ये रुमाल बुशरा को काटते हुए भी देखा था और ये बात बुशरा को मालूम नहीं। मैंने छुपकर देखा था ये सब कुछ, मगर ये रुमाल एमनाबाद से कंगीवाला के नज़दीक नहर के इस पार किस तरह पहुंच गया? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछा, सिकंदर अली, तुम्हारी बीवी का पूरा नाम क्या है? बुशरा बेगम, उसने जवाब बताया। मैंने ज़ेरे लब दोहराया, बी से बुशरा, बी से बेगम। गोया रुमाल पर कड़ा हुआ बी बुशरा बेगम का मुख्तफ हो सकता था, मगर ये बात मेरे जहन से नहीं उतर रही थी कि बुशरा का रुमाल पर जाए वारदात पर किस तरह पहुंच गया। इस वक्त मेरा जहन नया तेजी रफ्तारी से काम कर रहा था। एक इम्कान ये भी हो सकता था कि बुशरा ने वो रुमाल किसी और के लिए काढ़ा हो और उसका नाम भी बी ही से शुरू होता हो, इसलिए बी के हुरूफ काढ़े गए थे। मगर फिर वही सवाल कि ये जाए वारदात पर कैसे पहुंच गया। इस किस्म के दर्जनों सवाल मेरे जहन में डूब उभर रहे थे, मगर मुझे इसका पता चल जाना और इसकी बहुत सी गुमशुदा कुड़ियाँ आपस में नहीं मिल रही थी। ये मेरा क़यास था कि बुशरा ने वो रुमाल किसी को तोहफा देने के लिए काढ़ा होगा। ये भी मुमकिन था कि मेरा क़यास सरासर गलत साबित हो। इस हवाले से मैंने सिकंदर अली को नहायत मुहतात अंदाज में टटोलना शुरू किया। सिकंदर अली, तुमने बताया कि तुमने छुपकर अपनी बीवी को ये रुमाल काटते हुए देखा था। क्या तुमने इससे पूछा था कि वो ये रुमाल किसके लिए काट रही है? वो नफी में सर हिलाते हुए बोला, मैंने इस बारे में बुशरा से कोई सवाल नहीं किया था। क्यों? मैंने उससे पूछा, इसलिए कि वो अक्सर मुझसे अखड़ी अखड़ी रहती है। सिकंदर ने बताया, मैं ये नहीं चाहता था कि इस किस्म के सवाल करके घर की फ़िज़ा को मज़ीद जहरीला बना दूँ। गोया तुम्हारे घर की फ़िज़ा जहर आलूद है। मैंने चुपते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। वो कमज़ोर आवाज़ में बोला, बस कुछ ऐसी ही बात है। इस मौके पर रहीम यार ने मदाखलत ज़रूरी समझी
وہ میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، وہ کون سا گھر ہے جہاں اونچ نیچ نہیں ہوتی؟ ایک گھر میں رہتے ہوئے برتن سے برتن تو ٹکراتا ہی رہتا ہے جناب۔ یہ موقع ایسی باتوں کو لے کر بیٹھنے کا نہیں ہے۔ اس وقت تو ہم پر ایک ناگہانی آفت پڑی ہوئی ہے۔ ایک لمحے کو وہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر بات کا رخ تبدیل کرتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا، کیا کل صبح اسپتال والے پپو کی لاش ہمیں دے دیں گے؟ ہاں یقیناً، میں نے پرسوک انداز میں جواب دیا۔ ASI نے مجھے تو یہی بتایا ہے۔ رحیم یار اپنے داماد سکندر علی سے پپو کی لاش کو احمد آباد لے جانے کے بارے میں گفتگو کرنے لگا۔ میرے ذہن میں سکندر کی یہ بات چپک کر رہ گئی تھی کہ آج کل ان کی گھریلو فضا زہر آلود ہو رہی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ میاں بیوی میں کوئی پھڈا چل رہا تھا۔ اس قسم کی صورتحال میں بشرا کے ہاتھ کا کاڑا ہوا رومال جگہوں پر پایا گیا تھا۔ مجھے فوری طور پر اس شخص کو تلاش کرنا تھا جس کے لیے بشرا نے وہ رومال کاڑا تھا۔ ایک فوری خیال کے مطابق وہ شخص بشرا کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ سکندر علی، میں نے پپو کے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، میں تمہاری بیوی سے ملنا چاہتا ہوں، تم اسے یہاں لے کر آ سکتے ہو یا مجھے ہی احمد آباد کا ایک چکر لگانا ہوگا؟ وہ ضرورت ہوتے ہوئے بولا، بشرا کو یہاں تک لے کر آنا میرے تو بس کی بات نہیں ہے جناب، وہ سخت نافرمان عورت ہے، میرے کسی تجویز پر تو کان ہی نہیں دھرتی۔ ویسے بھی اب تو پپو کو پیش آنے والے واقعے کے پیش نظر یہ کام اور بھی مشکل نظر آ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا مجھے احمد آباد جانا ہوگا؟ آپ چند دن رک جائیں تھانے دار صاحب، رحیم یار نے کہا۔ بشرا کو اس صدمے سے ذرا سنبھل جانے دیں، میں خود اسے لے کر آپ کے پاس آؤں گا۔ ہم سب کل صبح احمد آباد جا رہے ہیں۔ واپسی میں بشرا کو میں اپنے ساتھ کنگھی والا لے کر آؤں گا، پھر آپ سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ اس خاندان کے ساتھ حامد علی عرف پپو کی موت کی صورت میں اتنا بڑا حادثہ بلکہ ثانیہ پیش آ چکا تھا کہ میں نے انہیں زیادہ گھیسنے یا پریشان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ معاملہ چند روز بعد بھی اٹھایا جا سکتا تھا۔ البتہ میں نے سکندر علی سے تصدیقی انداز میں دریافت کیا، سکندر، تمہیں پوری طرح یقین ہے نا کہ تم اپنی بیوی کو یہی رومال کاڑتے ہوئے دیکھا تھا؟ اگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی ہیں تو وہ یہی رومال تھا۔ اس نے گویا میرے سوال کے جواب میں تصدیق کر دی۔ میں نے پوچھا، وہ تمہاری آنکھوں کے دھوکہ کھانے کا امکان کتنے فیصد ہے؟ 0%۔ وہ یقین سے بولا، گویا تم اپنے موقف پر قائم ہو۔ بالکل جناب، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ میں نے جو کچھ دیکھا ہے پورے یقین کے ساتھ بولا ہے۔ میں نے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ریاض نامی اس نوجوان کی جانب متوجہ ہو گیا جو دبئی ٹیکسٹائل میں کام کرتا تھا۔ ریاض نے رومال کو دیکھ کر بتایا تھا کہ اس نے وہ رومال کنگھی والا کے کسی بندے کے پاس دیکھا تھا۔ سکندر علی نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ رومال اس کی بیوی نے کاڑا تھا۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہی تھا کہ بشرا نے وہ رومال اس شخص کے لیے کاڑا ہوگا جس کے پاس ریاض نے دیکھا تھا۔ گویا حالات و واقعات کی کڑیاں آپس میں مل رہی تھیں۔ ریاض، میں نے بابلند آواز میں مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، اب تم کیا کہتے ہو؟ کیا تمہیں وہ بندہ یاد آیا جس کے پاس تم نے یہ رومال دیکھا تھا؟ میں بہت شرمندہ ہوں تھانے دار صاحب، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں مگر یادداشت کے ساتھ ہی نہیں دے رہی۔ میں دوبارہ اسے پہلے والا مشورہ دیا، یہ نیک کوشش مسلسل جاری رکھو برخودار۔ کچھ دیر بعد وہ سب رخصت ہو گئے۔ آئندہ روز صبح ضروری کارروائی کے بعد پپو کی لاش اس کے وارثوں کے حوالے کر دی گئی اور وہ اسے لے کر احمد آباد روانہ ہو گئے۔ اس سے ایک دن صبح ہی صبح ریاض مجھ سے ملنے تھانے آیا۔ ان دنوں میری رہائش تھانے سے مل کر سرکاری کوارٹر میں تھی، اس لیے میں قدرے جلدی تھانے آ جاتا تھا۔ ویسے بھی موسم گرما کے دن تھے، جون کے مہینے میں سورج بہت جلد طلوع ہو جاتا تھا۔ مجھے ریاض کی آمد کی اطلاع ملی تو میں نے اسے فوراً اپنے پاس کمرے میں بلا لیا۔ وہ بہت پرجوش دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور رسمی استقبال کے بعد پوچھا، خیریت تو ہے ریاض؟ آج تم بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا آج کارخانے جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ آپ نے ایک ہی جملے میں 2 مختلف سوال کر دیے تھانے دار صاحب، وہ اندرونی جوش کو دباتے ہوئے بولا۔ جناب، آپ کے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ آج میں واقعی بہت خوش ہوں۔ دوسرے سوال کا جواب میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ میں ڈیوٹی پر تو ضرور جاؤں گا مگر آپ کو ایک خوشخبری سنانے کے بعد۔